یہ فرش ازا شاعر اللہ ہے، اس کے اوپر وہ معجزات نورما ہوئے ہیں جو ہماری آنکھوں سے بالاتر ہیں، ہمارے خیالات سے ماوراء ہیں۔ کل میں نے ایک معجزہ بیان کیا تھا، آج ایک اور معجزہ شیخ متین ہے، انہوں نے یہ بیان کیا ہے، اور یہ alislam.org پہ ایک کتاب ہے میریکل امیزنگ میریکلز، اس کے اندر بھی یہ معجزہ ہے۔ ایک لڑکا تھا، چھوٹا لڑکا تھا، اس کی آنکھوں میں بچپن سے کوئی پرابلم تھی۔ پرابلم اس کی آنکھوں کی زیادہ ہوتی گئی آہستہ آہستہ، اور جب وہ پرابلم زیادہ ہوتی گئی تو وہ 7-8 سال کی عمر میں اس نے اپنی آنکھیں یعنی بینائی ختم ہو گئی۔ اب وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب چونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا تو وہ اس کے ماں باپ پریشان ہوئے کہ اب ہم کیا کریں، ڈاکٹرز کے پاس گئے، ڈاکٹرز نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ایک جینیٹک میوٹیشن ہے، یہ 1 in 1 million ہوتی ہے، یا جو بھی ڈاکٹرز بتاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اب ماں باپ مایوس ہو گئے، ٹائم گزر گیا، محرم کے دن آئے، محرم کے دنوں میں اس کے گھر کے اوپر عزا ہوتی تھی، تو اس نے کہا کہ میں جس طرح چھوٹے میں اپنے حصے تبرک بانٹتا تھا اس طرح میں بانٹنا چاہتا ہوں۔ ماں باپ نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا، تم کیسے بانٹو گے؟ اس نے کہا میرے ساتھ کسی کو ہیلپر کر دیں، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو یہ تبرک دے دوں گا۔ مجلس ہو رہی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ تبرک دے رہا تھا، یہاں پہ ذاکر نے حضرت زینب کے وہ مصائب پڑھنا شروع کیے، وہاں پہ اس نے رونا شروع کیا، اور روتے روتے وہیں پہ وہ لیٹ گیا اور اسے بے ہوشی غشی آ گئی۔ آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ رو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ عالم بے ہوشی میں کوئی شخص آیا، اس نے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی وہ پھر دیکھ رہا تھا، وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جب اس نے دیکھنا شروع کیا، لوگ سکتے میں آ گئے، لوگوں کو پتا چلا یہ معجزہ ہو گیا ہے، لوگ ادھر سے ادھر بھاگے، بات مشہور ہو گئی، اور وہ بچہ دیکھنے لگا۔ ڈاکٹرز کو یقین نہیں آیا کہ کیسے ہوا۔ خیر، معجزہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ معجزہ یہاں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ بہت سال گزر گئے، وہ بچہ ریسرچ میں چلا گیا اور اس نے پی ایچ ڈی کر لیا، اپنی لیب میں وہ کام کر رہا تھا۔ اس لیب میں جہاں پہ وہ کام کر رہا تھا وہاں پہ سائیڈ میں کیمیکل رکھے تھے، کچھ ایسا ری ایکشن ہوا کہ کیمیکل پھٹے اور اس کا پورا منہ جھلس گیا۔ جب وہ ڈاکٹرز کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا پورا منہ جھلس گیا ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی، تمہاری آنکھوں کو کچھ نہیں ہوا۔ جب اس نے بتایا کہ یہ آنکھیں ان کا عطیہ ہیں کہ اب مجھے موت آئے گی تبھی یہ بند ہوں گی، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ جو فرش عزا ہے یہ ایک معجزہ ہے جو 1400 سال سے ہو رہا ہے، اور یہاں پہ بہت سے معجزات ہوتے ہیں، یہاں پہ ہر طرح کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ہمیں اسی پوائنٹ کے اوپر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے قریب ہو سکتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں بہت کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم تو تمہاری حبل الورید سے قریب ہیں، شہرک سے قریب ہیں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ریسرچ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے دنیا کے امور کو چلاتا ہے۔ قرآن مجید میں 2 طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں ان طریقے سے کام کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کے وقت بھیجا روح القدس کو مریم کے پاس، ہم نے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ سے بات کی کہ میں ہی ہوں، اننی انا رب العالمین لا الہ الا ہوا، یعنی کہ میں ہی ہوں جو اللہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ایک طرف یوز کرتا ہے ہم اور ایک طرف یوز کرتا ہے میں۔
اور جہاں پہ ہم یوز کرتا ہے وہاں پہ ایک ڈفرنٹ کیفیت ہوتی ہے، جہاں پہ میں یوز کرتا ہے وہاں پہ ایک ڈفرنٹ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم یوز کرتا ہے جب کریشن کو بتاتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں 6 دن میں اس زمین و آسمان، یہ سماوات والارض کو خلق کیا، ہم نے ہر چیز کی مقدار مقرر کر دی ہے، ہم نے تم کو زندگی دی۔ سورہ واقعہ میں کیا تم تصدیق نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ بتاتا ہے کہ اپنی کریشن کو جب ظاہر کرتا ہے تب بتاتا ہے کہ ہم نے کیا۔ دوسری جگہ کے اوپر کریشن تو بنا لی، لیکن کس طریقے سے کریشن کی ہدایت؟ اللہ تعالیٰ سورہ القدر میں فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی بڑائی کو بیان کیا کہ ہم نے کی، پھر اس کے بعد اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور گائیڈنس کے لیے بتایا۔ اب یہاں پہ ذرا سا رک کے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، لیکن کیا خود نازل ہوئی یا فرشتے کے ذریعے نازل ہوئی؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کا انتظام کیا، لیکن پروٹیکشن کا انتظام کیا اہل بیت کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے پاس فرشتے کو بھیجا، خود نہیں آیا۔ تو یہاں پہ ایک پیٹرن آ رہا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نحنو جب یوز کرتا ہے، ہم یوز کرتا ہے، تو اپنی بڑائی کو بھی شو کرتا ہے اور اپنی تمام خلاقیت یعنی جو اس کا پورا سسٹم ہے اس کو بھی شو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہم نے اپنے پروفٹس کی مدد کی۔ کس طرح سے مدد کی؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ آپ سب کی نظروں میں وہ روایت ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ جب معراج پہ گئے تو انہیں بی بی کا گفٹ ملا ایک پھل کی صورت میں، تو یعنی کہ فرشتے کے ذریعے وہ پھل آیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور جگہ کے اوپر ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْنَا یا نَارِ كُونِي بَرْدًا سَلَامًا عَلَىٰ نَارِ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے آگ سے کہا کہ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی ہو جاؤ ابراہیم کے اوپر۔ تو یہ پیٹرن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے امور جب ہم سے شروع کرتا ہے تو اپنی قدرت کو شو کرتا ہے اور اپنے ساتھ یہ شو کرتا ہے کہ اس کی پورا سسٹم ہے جو کہ اس کے لیے کام کر رہا ہے۔